اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ واللہ عظیم ہے حضرت محمد مصطفیٰ، واللہ کریم ہے حلیم، کہیں دخل نہیں دیتے، چپ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں کوئی زیادہ کہ کچھ زاری کرے تو اس کی زاری سن لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم دخل دیتے ہیں، ورنہ ہم نہیں۔ کیونکہ بادشاہ خادموں پر بھی مہربان ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں۔ تو بھی میری قوم ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے حفاظت نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، یہ چاہتا ہوں۔ اس نے ان کو کہا تم کوئی جگہ بناؤ بڑی، میں سلسلے سے تم کو اجازت دوں وظیفوں کی اور نعت خوانی کی، ہمیشہ چلتی رہے۔ اس میں یہ نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں پاکستان رہے ہمیشہ، بس۔ نہیں آئے نہ پوچھا، چپ ہے۔ کچھ تمہارے بھی غلطیاں ہیں، کچھ یہ بھی دنیا دار ہیں، انہوں نے تم کو مارا، تم نے ان کو مارا۔ آقا جی قاتل مقتول جہنم میں جائے گا۔ مقتول کا پوچھا کیوں؟ تو قتل ہوا، کہا اس کے بس چلتا وہ بھی مارتا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں اور اپنا یہ معاملہ آقا جی کو پیش کریں، یہ تبھی پیش ہوگا جب یہ محمد مصطفیٰ کے غلام بنے نا، تو غلاموں کا خیال کیا جاتا ہے نا، یہ غلام بھی کریں ان کی، کہ ہم آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کریں گے، نبی کے ان کی مرضی پہ چلیں گے۔ ہاں جی، دیکھو آقا جی کام کراتے نہیں کراتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جی۔ خدا کے بعد نبی پہ جو جھوٹ بولے وہ لعنتی ہے۔ سلسلے کی چیزیں بعضی حدیث کی طرح ہوتی ہیں، حدیث سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ حدیث سے کیسے مضبوط ہوتی ہیں؟ حدیث سے تم نے سنا، اس سے سند سے، یہی ہے نا۔ ایک حدیث سے تم نے نہیں سنا، تم نے خود ان کی زبان سے سنا۔ اگر وہ تم نے خود ان سے بات کی، وہ حدیث بخاری اور مسلم ہو تو نقل ہو کے آئی ہے نا، انہوں نے خود تم کو کہا۔ یہ فرمایا سرکار نے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور فرمایا آگے کیا، جو نسلی ادریسی ہیں وہ مان لیں، شیخ امین کو جھوٹا نہ کہیں، جو ادریسی نہیں ہے واللہ عالم کہے، میں نے جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، میں آقا پہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، کہا وہ میں محمد مصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس شیخ کا دل مضبوط کر دیا۔ ایسے ایک واقعات میں طریقت کے ہوا کہتے ہیں، کچھ سوچ میں تھا، یقین کے باوجود آقا جی تنبیہ کی کہ تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے کا نرم مزاج ہے نا۔ کہا میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، اور اللہ نگہبان ہے، اور میں بیٹھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تم کو کیا فکر ہے؟ اگر تم نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی اور وظیفے نہیں چھوڑے، سلسلے سے وفا کی، جو ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ تمہاری سرپرستی کون کریں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، تمہاری ضمانت اور کفالت وہ، پھر تم کو دنیا آخرت سے خوف رہے گا؟ اتنی بڑی بات ہے، کوئی سے بڑی بات نہیں، یہ سلسلے میں حاصل ہے، لیکن ان کو حاصل ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں اور شیخ سے وفا کریں، وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، رابطہ ان سے رہے گا۔ اب رابطے کا کیسا پتہ چلے؟ تم کو واقعات پیش آئیں گے، وہ واقعات تم کو بتا دیں گے تمہارا رابطہ آج سے آقا جی سے ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی فضا تمہارے پاس آ جائے گی، یا وہ خود تمہارا سامنا نہیں کرانا چاہتے، کسی کو بھیج کے کہیں گے تم نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے نہ کرو، تو ادھر ہی کانپ جائے گا کہ بات تو میں نے نکالی نہیں، یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ جب وہ کہے گا آقا جی نے بھیجا ہے، پھر کانپے گا نہیں کانپے گا؟ وہ جانتے ہیں رابطہ کرانا، فضائل بنانے، ایسے واقعات پہلے پیش کیے ہیں آگے۔ تو میرا لب لباب یہی ہے، تم کو ان کے ہوتے ہوئے خدا کی قسم دین دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے ضامن اور کفیل ہیں۔ اگر تم نے نمازیں نہیں چھوڑی اور وظیفوں میں ناغہ نہیں کیا اور سلسلے سے وفا کی، جس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، اس میں تم چلے اور غیرت تمہارے میں رہی، ہے جی، تم خود دیکھ لینا۔
آدمی ایسی باتیں جرأت سے نہیں کہہ سکتا اگر ادھر سے تائید نہ ہو، بڑا ڈرتا ہے، جھوٹا پڑتا ہے تو پھر کتنی کیا اس کی عزت رہے گی نہ تم ادریسی بنو، یہ ظاہر چیز ہے، نہ تم دیوبندی بنو، بریلوی بنو، تم فقط لیلا مجنو والے بنو، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں۔ جو اختلاف کی بات ہو بریلی میں، دیوبندی میں، کسی مذہب میں، وہ چھوڑ دو، ان بزرگوں کو برا مت کہ ان کا احترام کرو اور کہو واللہ عالم، لیکن آقا جی کی بات سامنے تمہارے آ جائے اور واقعہ نبی کی زبان سے نکلی ہے، وہی تمہارا دین مذہب ہے، اس سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلی ہے اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ مثلا آقا جی نے ابو بکر سے محبت کی، ان کی تعریف کی اور کہا سب کا احسان اتارا، ابو بکر کا احسان میں نے نہیں اتارا، اور کہا اللہ کے سوا کسی سے میں گہری محبت کرتا تو ابو بکر سے کرتا۔ تو تم ادھر شیعہ نہیں بننا ہے، شیعہ بنتے تھے، لیکن یہ بات سنی نا آقا جی کی کہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اس وقت اس مسئلے کو آگ لگا دو، اور جو ایسی بات بولے خدا اس کو بھی آگ لگا دے کہ محمد مصطفیٰ کی بات کی توڑ کرتا ہے، ان کی بات کا توڑ کرنا چاہیے۔ سارے ائمہ نے اس چیز سے بری ہوئی ہیں، کہہ کے بھی احتیاط کی ہے۔ یہ مولوی لوگوں کو پکا کر دیتے بریلی دیوبندی۔ ابو حنیفہ نے ایسے کہا، اگر تم دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے تو اذا اصح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب یہ تم آقا کوئی مضبوط کلام مل جائے، آقا کہ ہو سکتا ہے میں سے کچھ رہ گیا ہو، بھول گیا ہوں، یا حدیث نہیں پہنچی میرے تک، دیکھ کیسی صفائی سے بات کی ابو حنیفہ نے۔ تو ہمارا ظاہری مذہب ابو حنیفہ ہے اور باطنی مذہب عشق کا مذہب ہے۔ تو اذا اصح الحدیث فہو مذہبی، ابو حنیفہ رضی اللہ، اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے، لیکن حدیث تم کو مل جائے اور پھر تم حدیث کو چھوڑو، ابو حنیفہ نے ایسے کہا تھا، ایسے مت کرنا، تو کتنی ان کی صفائی و صداقت کا بامان ہے۔ امام مالک نے ایسے کہا، اگر تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی مل جائے، میری بات کو دیوار میں مارنا۔ اتنے بڑے بڑے امام تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حرمت کی، تو مطلب ہے کہ کٹر یہ مولوی لوگ بنا دیتے ہیں۔ ظاہری بن گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن حقیقتاً نہیں۔ تو آپ نیت کر لیں آج سے، آپ غلام مصطفیٰ ہیں، نیت پکی، باقی عمل میں کمزوری ہو گئی تو آہستہ آہستہ چلی جائے گی، نیت پکی ہے وہ خود تم کو مضبوط کر دیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز تمہاری نہیں چھوٹنی چاہیے، اور وظیفے میں ناغہ نہ ہو، کیونکہ وظیفے میرے تو نہیں، سلسلے کی لا الہ الا اللہ کون لایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ درود شریف کون لایا؟ آقا جی لائے۔ قرآن کون لایا؟ آقا جی لائے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو تم کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ تو ایک تو تم تو خود تھے، لیکن جب تم نے کسی سے بات چیت کر کے یہ بات مانی ہے، ہاں جی، تو وہ بات پہلے بھی تم میں تھی، لیکن اب ان کی وجہ سے تو اس بات میں تقویت ہوگی، کمزوری ہوگی، بہت تقویت ہوگی۔ تو اس بات میں بہت تقویت ہے، کیونکہ پہلے تم خود بھی کرتے تھے، مانتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اب تم کہتے ہو آقا جی کی وجہ سے کروں گا، آقا جی کے رابطے کی نیت کر لیے، اب تم پہ لازم ہو گیا، اب تم نے عہد بھی کر لیا۔ یہ عہد میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، عہد میں جو ہے پہلی نماز وغیرہ، یہ تم نے خود محبت سے لازم کر لیا۔ جب محبت سے لازم عہد میں کر لیا تو خدا نے کیا کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جو کسی چیز کا عہد کر لے اپنے اختیار سے تو اس عہد کو پورا کریں، اور پھر دیکھیں کہ تمہارا ہاتھ آقا جی کے ہاتھ میں جاتا نہیں جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات میں کیا بول سکتا ہوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں، میں مجھ پہ جو کرم ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا نبی سے رابطہ کرا دوں بس، اور رابطے کی یہ جو ترتیب بتائی یہی ہے۔ اس پہ بعد میں بھی چلو گے رابطے ہو جائیں، کیونکہ یہ چیز ہم تو نہیں چلا رہے نا۔ ایک بادشاہ کا حکم ہو تو بیچ میں دوسرے لوگ چلاتے ہیں، لیکن اصل تو بادشاہ کا حکم ہے نا، اس کا تو نہیں ہے۔ تو یہ میں کیوں آپ کو کہتا ہوں؟ میں نے اپنے کو منوانا ہوتا میں آپ کو کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آقا جی کو مانو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آقا جی حیات النبی، اور آپ کو وہاں مسئلہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن نیت تمہاری ٹھیک ہو گئی نا اور دل ٹھیک ہو گیا
تم کہو گے واللہ شیخ امین کا احسان بڑا ہے، جو اس طرف آقا کا رستہ دکھا گیا ہے نا کہ ادھر سے نہ ہٹنا، ہمارے تو دنیا آخرت راحت ہو گئی، تو خود ہی راحتیں تمہارے پاس آئیں گی، خود ہی سب چیز آئیں گی۔ ہاں، کسی کا مرید نہیں بننا ہے، مرید ظاہری بننا رستہ سیکھنے کے لیے۔ حقیقت سارے علماء، سارے اولیاء، سارے انبیاء جتنے بھی اول سب مرید رسول ہیں، سب کے شیخ اعظم قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، یہ باقی وسائل ہیں، جیسے کوئی بیچ میں ہوتا ہے بھائی اس کو سکھا دے، جیسے میں بیچ میں چھٹی رساں ہوں، لیکن اصل وہ ہیں انبیاء کے بھی وہ بڑے، اولیاء کے بھی ہمارے تمہارے وہ بڑے، پیروں کے وہ بڑے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پیر میں نبی سے علیحدہ ہو کے چلتا ہوں، یا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا بھائی۔ کوئی نبی علیحدہ ہو کے اپنی عظمت قائم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آقا جی کے سامنے حضرت عمر کو اتنا معلومات نہیں تھی، آقا کی عظمت کو صحابہ کو بھی آستے آستے پتہ چلا، تو صحیفہ پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، تو خادم کی تعریف آقا کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے چہرے میں کچھ تبدیلی آئی، ناگواری۔ ابو بکر پاس کھڑے تھے، کہا عمر آقا کی طرف تو دیکھو ذرا، دیکھا تو آپ جیسے کچھ ناگواری تھی چہرے پر۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ موجود ہوتے، لما وسعہ، اس کو گنجائش نہ ہوتی، الا اتباعی، میری تباہ ہو کے غلام ہو کے چلتا۔ تم ان کا تذکرہ میرے سامنے کرتے، اتنی بڑی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لست اہلا، میں اس چیز کی صلاحیت اہل نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاؤں۔ تو انبیاء اولیاء سارے یہ غلام مصطفیٰ ہیں، اور ہم تم بھی غلام مصطفیٰ ہیں، لیکن وہ ذرا دور سے، ہم قریب سے، ہماری تمہاری بات زیادہ سنتے ہیں زیادہ سنتے ہیں، اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم کہا تم تو ہو، جب آپ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، کہاں میرے بھائی، محبت سے کہا، کچھ ایسے الفاظ سے مفہوم تھے جو، تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے غلام خادم موجود ہیں۔ کہا تم نے مجھ کو دیکھا ہے، میرے معجزے دیکھے ہیں، میں تمہارے بیچ میں ہوں، جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قومن آمنوا بی ولم یرونی، جو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے پہ ایمان لائے، میرے وہ بھائی ہیں۔ اتنی محبت، ہم بھائی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہ اب آپ کو جو میں تعلیم دی ہے اس کو سوچنا، ایک ہسٹ لے جانا، تو آپ آج سے نہ پاکستانی ہو، نہ ہندوستانی ہو، نہ لیگی ہو، نہ پیگی ہو، غلام مصطفیٰ ہو پکے نیت کے۔ باقی عمل کی کمزوری ہے، وہ سب میں ہے، وہ خود ہی دور کر دیں گے جس دن تمہاری نیت پکی دیکھیں گے، روحانی مدد تم کو دیں گے وہ۔ ہاں، یا تم ایسے ہو گئے تم کہہ گے میں 4 رکعت نہیں پڑھتا تھا، اب 100 رکعت پڑھ سکتا ہوں، مدد آ گئی ہے، مدد آ گئی ہے۔ میرے فلانے کام نہیں ہوتے تھے، میں جاتا ہوں جیسے میرے لیے تیار بیٹھا تھا، مدد ہو گئی۔ رزق کی تنگی تھی، گزارا نہیں ہوتا تھا، رزق میں وسعت ہو گئی، بیماری جون سی ہے مجھے تنگ نہیں کرتی ہے، مدد ہو گئی۔ ایک مدد ہوتی ہے حقیقی، وہ اللہ، ایک وسیلے کی مدد ہوتی ہے، تو وسیلے کی مدد حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس میں میں ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔